لما من صلی علیہ صلاۃً واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ وفی بعض الفاظ الترمذی من صلی علیہ مرۃ واحدۃ کتب اللہ لہ بہا عشر حسنات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃً واحدۃ، جو بھی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، صلی اللہ علیہ عشرہ، رب ذوالجلال اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ مجھ پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہو تو اسے چاہیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ یہاں مطلق درود شریف پڑھنے کا ذکر ہے، جس میں کسی قسم کے وقت کی قید نہیں۔ جب بھی مناسب وقت ملے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ ہدیہ پیش کیا جائے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ محبت رسول کی علامت ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کا ثبوت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کا ایک نشان یہی ہے کہ حضور کی عزت کرنے والے نبی پاک پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور ترمذی میں بعض الفاظ یوں ہیں کہ من صلی علیہ مرۃ واحدۃ کتب اللہ لہ بہا عشر حسنات، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے ایک درود شریف پڑھنے پر۔ تو یہ درود شریف پڑھنے کی کثرت کیجیے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرائض کے بعد جب میں اللہ رب العالمین کے ذکر اذکار کے لیے اپنا وقت مقرر کیا ہے، اس میں سے 3 حصے میں ذکر، دعا، تلاوت، دیگر کاموں میں لگا دیتا ہوں، اور ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ یعنی 3 حصے دیگر اذکار کے لیے ہیں اور ایک حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ یہ تمہاری مرضی ہے، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر درود شریف کو زیادہ کر دو تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ پہلے کہا تمہاری مرضی ہے، جس طرح مناسب ہو کرو، پھر فرمایا کہ اگر درود کو بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی کہتے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب آدھا وقت میں آپ پر درود شریف پڑھوں گا اور آدھا وقت دیگر اذکار میں لگا دوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا، ان شئت فإن زدت فهو خیر لک، تیری مرضی ہے، اگر درود شریف بڑھا دو تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب میں 3 حصے آپ پر درود شریف پڑھوں گا اور ایک حصے میں باقی ذکر اذکار کو رکھوں گا۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری مرضی، ان زدت فهو خیر لک، اگر درود شریف کو بڑھا دو تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب میں اپنا پورا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے میں صرف کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ تیرے تمام معاملات کا ذمہ دار ہے، اللہ رب العالمین تیرے ہر مسئلے کا کفایت کرے گا۔ یعنی جو دعا وغیرہ میں آپ وقت لگاتے تھے، اب صرف درود شریف پڑھو گے تو تیرے کسی بھی معاملے میں رکاوٹ نہیں آئے گی، تیرے تمام معاملات حل ہوں گے، تیرے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گا۔ اس حدیث شریف سے ثابت ہو گیا کہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے۔
اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والے اللہ رب العالمین کی رحمت کے آغوش میں آ جاتے ہیں اور دنیا کے تمام مشکلات معاملات سے بچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اپنے ورد و وظائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں، اور درود شریف پڑھتے وقت حضور کی تعظیم اور تکریم کا خیال رکھیں، عزت اور احترام کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ عید تک اسی چیپٹر پر مزید باقی احادیث بھی آپ کو سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب۔